اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ نے لاش وصول کر لی۔ متوفیہ کے بھائی نوید اصغر نے لاش وصولی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تدفین لاہور میں کریں گے، پوسٹ مارٹم دیگر شواہد کے بعد ہی واقعے کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال سے ہمارا حمیرہ سے رابطہ ختم ہو گیا۔ حمیرہ اصغر اپنی مرضی کی خود مالک تھی۔ یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ والدین کا قطع تعلق تھا اور حمیرہ کے بھائی اور بہنوں کی ایس ایس پی ساؤتھ اور دیگر افسران سے بھی ملاقات۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ورثاء میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں، کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ قانونی کارروائی جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ حمیرہ 2018 سے کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں اکیلی رہ رہی تھی۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی موت معمہ بن گئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل، لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش انتہائی مسخ شدہ حالت میں تھی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ کے موبائل فون کا استعمال اکتوبر 2024 میں بند ہو گیا تھا۔ فلیٹ میں موجود کھانے اور بل بھی اکتوبر کے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رہا۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ شوبز شخصیات کا رد عمل۔ ماڈل ونیت احمد نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ شوبز انڈسٹری میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی غرض سے ہی رابطہ کرتے ہیں، لیکن حمیرہ کا کیس مختلف تھا۔ ماڈل نادیہ حسین نے کہا کہ چینلز میں کام کرنے والوں کو ریگولر انکم ملتی ہے۔ اداکار نبیل نے بطور سینئر شوبز کمیونٹی کو ایک دوسرے کا حال احوال لیتے رہنے کی تاکید کی ہے۔ اداکارہ ماڈل جیا علی کہتی ہیں کہ میں نہیں مانتی کہ شوبز فنکار کام نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ خالد انم نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک اور دردناک سانحہ ہے۔ یالے سرحدی نے کہا کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے حمیرہ کے آخری دنوں میں ان پر کیا گزری۔ اداکارہ گلوکار محسن عباس کہتے ہیں کہ بھارتی حمایت یافتہ نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن اقدامات ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کانفرنس میں زور دیا گیا کہ عوام کی سلامتی اور تحفظ پاک افواج کی اولین ترجیح ہے۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فورم میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ پہلگام واقعے کے بعد براہ راست جارحیت میں شکست کے بعد بھارت اب اپنے مذموم عزائم کے فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان جیسے ایجنٹوں کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے۔ کانفرنس میں آرمی چیف نے ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کے فعال اور کامیاب سفارتی کوششوں کی تفصیل بتائی۔ فورم کو آرمی چیف کے امریکہ کے تاریخی اور منفرد دورے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے موجودہ داخلی اور خارجی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، خاص طور پر مشرق وسطی ایران میں حالیہ پیش رفت اور طاقت کے استعمال کو بطور پالیسی ٹول اختیار کرنے کے بڑھتے رجحان پر بھی غور کیا، جس کے پیش نظر خود انحصاری کی صلاحیتوں کی مسلسل ترقی، قومی اتحاد اور عزم کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی فوج کے بے بنیاد الزامات پر نوٹس لیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، واضح دو طرفہ فوجی مہاجرائی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک سیاست کی ایک غیر سنجیدہ کوشش ہے، جس کا مقصد بھارت کو خود ساختہ سیکورٹی فراہم کرنے والا کردار ظاہر کر کے اس خطے میں فوائد سمیٹنا ہے، جو بھارتی بالادستی کی خواہشات اور ہندوتوا انتہا پسندی سے واضح طور پر بدزن ہو رہا ہے۔ صدر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا، نہ فیلڈ مارشل صدارت کے خواہاں ہیں، پروپیگنڈے کے پیچھے کون ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، آرمی چیف کی مکمل توجہ پاکستان کے استحکام و دفاع پر مرکوز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور عسکری قیادت کے درمیان مکمل اعتماد اور باہمی احترام کا رشتہ قائم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے اور کس کے کہنے پر پھیلا رہا ہے۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے، دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ صدر پاکستان کی تبدیلی سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا، وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ صحافی نے سوال کیا، پہلے چینی برآمد کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا، اس وقت ہم حکومت کا حصہ نہیں اور نہ ہی میں اس کا ترجمان ہوں۔ صدر مملکت کی تبدیلی کے حوالے سے خبر کی تردید غیر ضروری تھی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس خبر کو صرف افواہ ہی کہنا کافی تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس خبر کے پیچھے کوئی غیر ملکی ایجنسی یا بیرونی عناصر ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اتحادیوں اسی نظام نے ہی چلنا ہے۔ جو نظام قائم ہوا ہے اس پر پیپلز پارٹی حکومت دونوں قائم ہیں۔ جب تک چلنا ہے اسی نظام نے چلنا ہے، اگر فرق پڑے گا تو پورا سسٹم متاثر ہوگا۔
بانی پی ٹی آئی 2 سال سے قید میں ہیں، ان کے بچوں کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کا رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو اپنے والد سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور اب حکومت دھمکی دے رہی ہے کہ اگر بچے والد سے ملنے گئے تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پہلے پاکستان نہیں آئے، اب انہیں آنے کا خیال کیوں آیا؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے فون پر بات ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی مذاکرات کی میز سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی تھی، مذاکرات ہوئے بھی تو ایجنڈا این آر او نہیں، صرف پاکستان ہوگا۔ حکومت پاکستان کسی بھی قسم کے قانونی احتجاج کو پوری سیکورٹی دے گی۔ سینئر رہنما نون لیگ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچے اور بہنیں رہائی نہیں دلوا سکتے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی خود ان پر منحصر ہے۔ قاسم مسلمان ذاتی فیصلے سے امریکہ جا رہے ہیں، اجازت نہیں مانگ رہے۔ شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اے بی این نیوز سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ امریکہ میں اہم شخصیات سے ملاقات کر کے والد کی رہائی کا مقدمہ اجاگر کریں گے۔ واپسی کی تاریخ ابھی طے نہیں، پاکستان واپسی کا فیصلہ بعد میں سامنے آئے گا۔ بانی نے ہمیشہ اہل خانہ کو سیاست سے دور رکھا، لیکن اب حالات مختلف ہیں، اگر بچے پاکستان آنا چاہیں تو آئیں گے، رانا ثناءاللہ نہیں روک سکتے۔ حکومتی وزراء کی گرفتاری کی باتیں محض بوکھلاہٹ کا اظہار ہیں، بچوں پر کوئی مقدمہ نہیں، ان کے آنے پر گرفتاری کی دھمکیاں بے بنیاد ہیں۔ جمائمہ نے بھی حکومتی زبان پر برہمی ظاہر کی، تشدد، گرفتاریاں اور گولیاں ان کا وتیرہ ہے، ہمارا نہیں۔ قاسم مسلمان والد کی رہائی کی مہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد ہٹک کی اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا قاسم مسلمان سٹیج پر آئیں، ہم خود ان کے لیے جگہ بنائیں گے۔ اگر بیٹے سیاسی پوزیشن لیں تو تنقید بنتی ہے، محض احتجاج پر نہیں۔ نون لیگی رہنما اختیار ولی بولے پی ٹی آئی کو پورے ملک میں پرامن سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ بانی خود موروثی سیاست کے خلاف بولتے رہے، اب قاسم مسلمان کو لانچ کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کے تیسرے سپیل کا الرٹ جاری، آج سے 17 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں بارش و آندھی کا امکان، متعلقہ اداروں کو حساس علاقوں میں ایمرجنسی مشینری اور آلات کی بروقت دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ میاں والی، خوشاب، فیصل آباد، اوکاڑا، ساہیوال اور ملتان میں موسلادھار بارش کا امکان۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے شہری علاقوں میں ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ یوب، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بارکھان، زیارت اور ڈیرہ بگٹی میں بھی موسلادھار بارش کا امکان۔ شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ اور سلائیڈنگ کا خطرہ، مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ پنجاب اسمبلی کے 26 معطل ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر کارروائی شروع، صفائی کا موقع دینے کا فیصلہ، اسپیکر نے معطل ارکان اسمبلی آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ترجمان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق 26 ارکان اسمبلی کے نااہلی سے متعلق اسمبلی حکام کا تیار کیا گیا ریفرنس اسپیکر کو موصول ہو گیا۔ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کے تحت معطل ارکان اسمبلی کو موقع دیا جا رہا ہے، تمام ارکان کو آئینی دائرہ کار میں مکمل دفاع کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حق عزت کے دعوے میں بڑی پیشرفت، سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست منظور۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مزید ثانوی شہادت کروانے کی اجازت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی تھی۔ ٹیڈب میگا کرپشن کیس میں یوسف رضا گیلانی 9 مقدمات سے بری، کراچی کی وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین سینیٹ اور دیگر شریک ملزمان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے اور ملزمان کے خلاف بوگس کمپنیاں بنا کر فریٹ سبسڈی کی مد میں 7 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا۔ ایف آئی اے نے ٹیڈب کیس میں مجموعی طور پر 26 مقدمات درج کیے تھے اور یوسف رضا گیلانی ان میں سے پہلے ہی 3 مقدمات سے بری ہو چکے تھے اور آج کے فیصلے کے بعد وہ کل 12 مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ ٹیڈب کرپشن کیس میں تحقیقات کا آغاز 2009 میں ہوا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو 2015 میں مقدمات کے حتمی چلان میں بطور ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ بجلی چوری میں بڑی کمپنیاں ملوث، ڈسکوز نے 591 ارب کا بوجھ ڈالا۔ اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو ملک کا قرضہ اتارنے میں آسانی ہوتی۔